قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عید کی خوشیاں ہر مسلمان کو مبارک ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشی نصیب فرمائے. عید والے دن ہر مسلمان کو ظاہر ہے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلنا ہوتا ہے. تو ہمارا عید کے لیے نکلنا اگر سنت کے مطابق ہوگا اور عیدگاہ تک ہم سنت کے مطابق چلے گئے اور واپس بھی سنت کے مطابق آ گئے تو جہاں اور چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے گی تو عید والے دن ہمارا یہ اہتمام سنت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. اب چند چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر ہم گھر سے لے کر عیدگاہ تک ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل عین سنت کے مطابق ہو گیا تو اللہ پاک کو ہماری عید بھی پسند آ جائے گی اور عید کا اہتمام بھی پسند آ جائے گا. اس میں سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ عید والے دن جلدی اٹھنا یہ سنت ہے. ویسے بھی مسلمان تہجد کے لیے اٹھتا ہے, فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. چونکہ عید والے دن تیاری سب نے کرنی ہوتی ہے, وقت تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ عید والے دن جلدی اٹھ جائیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ عید والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے. غسل کر کے ہمیں عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. چونکہ جمعے والے دن کو بھی بعض روایتوں میں عید جیسا دن کہا گیا, خوشی کا دن ہے, لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اور اس دن غسل کا اہتمام سنت ہے تو عید والے دن تو لازمی طور پر اس کو سنت ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس باجود ما نجد, کہ جو اچھے سے اچھا سوٹ ہمارے پاس ہو ہمیں حضور نے حکم دیا کہ عید والے دن وہ والا سوٹ پہننا چاہیے. نیا سوٹ پہننا کوئی لازم نہیں ہے, آپ کے گھر میں جو بھی اچھا ہے اگر نیا ہو تو یہ اور ہی اچھی بات ہے تو وہ والا سوٹ آپ پہنیے. دوسرا صحابہ فرماتے ہیں وَأَن نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدْ, اور حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا جو اچھی خوشبو تمہارے پاس ہے گھر میں عید والے دن وہ والی خوشبو لگانی چاہیے, یعنی جو زیادہ مہنگی ہو, جس کو آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہو وہ والی خوشبو لگائیں, یہ بھی سنت ہے. پھر عید والے دن مسواک کرنا یہ مستقل سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ گھر سے نکلتے تو مسواک کر کے نکلتے تھے, تو ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں تو ہم بھی مسواک کریں, اس کے بعد گھر سے نکلیں تاکہ ہمارا نکلنا سنت کے مطابق ہو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کان لا یخرج حتی یاکل, کہ حضور علیہ السلام گھر سے چھوٹی عید پڑھنے کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیتے, یعنی کوئی میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلنا یہ سنت ہے. آپ کو گھر میں کھجور مل جائے, چھوارے مل جائیں, کسٹرڈ ہے, کھیر ہے, بسکٹ ہے, جو بھی چیز کیک ویک آپ کو ملتا ہے میٹھی چیز, تو اس میٹھی چیز کو بھلے ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو وہ کھا لیجئے سنت سمجھ کر کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج کے دن کچھ میٹھا کھا کر گھر سے نکلتے تھے تو ہم بھی وہی عمل کریں گے تو یہ والا عمل کرنا چاہیے. ہاں جن لوگوں کو شوگر زیادہ ہے, ان کو تھوڑا سا میٹھا بھی تنگ کرتا ہے, ان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے بلکہ وہ کوئی اور چیز کھا کر نکل لیں جو ان کی طبیعت کے موافق ہو. ان کی سنت انشاءاللہ یہی ہوگی. اس کے بعد جب نکلنا ہے تو سنت یہ ہے کہ ان یخرج الی العید ماشیا, کہ عید کے لیے پیدل چل کر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے, یہی سنت ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی عذر ہے, بیماری ہے, کوئی ضعف ہے تو آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ سواری کو عیدگاہ سے پیچھے روک لیں, پھر وہاں سے تھوڑا پیدل چل کر چلے جائیں تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے. ایسے ہی بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کانا یغدو الی المصلی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عیدگاہ کی طرف جلدی سے جلدی نکلیں, دیر نہ ہو, تاکہ جگہ بھی ملے, امام صاحب کا بیان بھی سنیں, خطبہ بھی سنیں, اور ہمیں اگلی صفوں میں بیٹھنے کا پورا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اس کے بعد جب نکلنا ہے عید کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ عید کے لیے نکلتے فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمُصَلَّى, کہ عیدگاہ جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکبیرات تشریق
پڑھا کرتے تھے، وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیروں کو اونچی اونچی آواز میں مناسب، بہت زیادہ اونچا بھی نہ ہو، مطلب اتنا کہ جتنا آپ کو بھی سنے، دائیں بائیں والے کوئی ایک دو آدمی بھی سن سکیں۔ تو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ جاتے ہوئے اونچی آوازوں میں تکبیرات پڑھتے جانا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کیسے میری بڑائی کے بول بولتے ہوئے میرا حکم پورا کرنے کے لیے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد عیدگاہ پہنچ جائیں تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے۔ اس دن مکروہ ہے نوافل پڑھنا عید سے پہلے۔ خاموشی سے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، دعاؤں میں لگے رہیں، تلاوت کریں، اور جو ہی خطبہ شروع ہو تو آپ خطبہ سننے میں لگ جائیں۔ پھر جب عید کی نماز پڑھ کے ہم واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ عید کے لیے تشریف لے جاتے تو یخالف الطریق، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل فرما لیتے تھے عید سے واپسی پر۔ ایک تو اس لیے کہ دو راستے ہوں گے تو دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا حکم پورا کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی شان و شوقت بھی نظر آئے گی، بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، تو آپ یوں کیجئے، آپ جس راستے سے گئے ہیں واپسی دوسرے راستے سے آ جائیں۔ اگر کسی مسجد کے 2 دروازے ہیں تو آپ داخل ایک دروازے سے ہو جائیں، نکل دوسرے سائڈ سے چلے جائیں، تو یہ بھی تقریباً راستے کی تبدیلی ہی کے حکم میں آ جائے گا۔ اب وہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ بس تھوڑا بہت راستہ، ایک آدھ گلی بھی تبدیل ہو گئی تو یہ والی سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، اور یوں آپ عید والا دن سنت کے مطابق گزار لیں گے۔ تو یہ عید کے لیے جانا اور آنا اگر ہم اس کے مطابق ہی آ جائیں تو انشاءاللہ یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔